اس کے وعدے پشت در پشت رہتے ہیں، اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور بیدار رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے جی بڑھ کر خداوند کی پرستش کی ہے۔ اب بغور ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، اور خداوند کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو خدا کا کلام ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ خداوند کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے اندر بارہا ایسے موقع بخشتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، اس سے مستفید ہوں اور برکت کو ریسیو کریں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے خدا جواب دے گا۔ خدا کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں، ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خادم جو ہے اسے کوئی اور دنیا کا کام نہیں ہے، کہ وہ ہمیں ہر بار جو ہے وہ عبادت کا کہتے ہیں، بہن جی بھائی جی آئیں آج چرچ میں عبادت ہے، آپ ضرور جو ہے وہ شریک ہوں عبادت کے اندر۔ لیکن ہمارا جو جواب ہوتا ہے، ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ پادری نو دے ہی کام ہے، پادری نو ایک کام ہے، ہر ٹائم عبادت عبادت عبادت۔ پاسٹر کو صرف یہی کام نہیں بلکہ اس کی پرسنل لائف کے اندر بہت سارے کام ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو بیڑے جو کلیسیا خدا نے مجھے دی ہے، میں اگر برکت حاصل کر رہا ہوں خدا سے تو میری کلیسیا بھی جو ہے وہ برکت کو ریسیو کرے۔ لیکن کلیسیا خادم کے ساتھ جب تک متفق نہیں، اتنی دیر تک برکت کلیسیا ریسیو نہیں کر سکتی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے خادم کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں، ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر روزہ رکھیں گے، ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر گھٹنوں کے بل ہو کر گھنٹوں خدا کی حضوری کے اندر گزاریں گے۔ کبھی بھی یہ کسی نے یہ بات نہیں سوچی، نہ سمجھی، اور نہ ہی اس بات پر کبھی عمل کیا ہے۔ بس صاحب یہ کسی کو ہنٹ نہیں میں کر رہا یا کسی کی دل آزاری نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن یہ جتنی بھی کلیسیا پاکستان ہے، میں سب کی یہ بات بتا رہا ہوں، یہ سب کی حالت ہے، سب چرچز پاکستان چرچ کی یہ حالت ہے۔ اور ایک مثال بڑی زبردست ہے کہ عید کے دن تھے، جس طرح ابھی عید قیامت المسیح آ رہی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح عید کے دن تھے اور لوگ خادموں کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ انوائٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر کا یہ واقعہ ہے، افریقہ کی کلیسیا کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، اور ایسا ہوا کہ ایک خاندان نے جو ہے وہ اپنے خادم کو، جو پاسٹر تھا، اسے اپنے گھر دعوت دی، اور اس کا کھانا شانا، اس کی دعوت کی، سب کچھ جو کرنا چاہیے تھا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اور جب خادم ان کے گھر آیا تو مہمان خانہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سارا بندوبست کیا ہوا تھا، وہاں پر خادم آیا، انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کر خدا کے کلام کی بات کی، رفاقت کی، کھانا کھایا، اور اس کے بعد خادم جو ہے وہ کھانا کھا کر دعائے خیر اس گھرانے کے لیے کر کے چلا گیا۔ اب اس گھرانے کے اندر 3 ہی لوگ تھے، ایک ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا اور 2 میاں بیوی تھے جو جولے کے اندر پڑا ہوا سو رہا تھا۔ اب جب وہ بہن جس کا یہ گھر تھا، وہ اب جب خادم چلا گیا ہے تو صفائی ستھرائی کر رہی ہے، اور اسے یاد آیا کہ میں نے مہمان خانہ کے اندر کچھ رقم جو ہے وہ ٹیبل پر رکھ دی تھی، اور اس کے بعد جب خادم چلا گیا تو انہیں وہ رقم نہیں ملی۔ جب وہ اس رقم کو ڈھونڈ رہی تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ میں نے جو ہے وہ یہاں پر ٹیبل پر کچھ پیسے رکھے تھے، کیا آپ نے تو نہیں وہ اٹھا لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اگر اٹھائے ہوتے تو میں تم سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا۔ اب ان دونوں نے مل کر اس بات کا حل یہ نکالا کہ وہ پیسے خادم اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ پیسے کون اٹھا کر لے گیا؟ وہ پیسے جو ہیں وہ خادم اٹھا کر لے گیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہ بات اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس فیملی نے چرچ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور رہنا شروع کر دیا۔ خادم کے ساتھ بھی جیسا پہلے ریلیشن تھا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے دور رہنا شروع کر دیا خادم سے۔
اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر جب اگلے سال کے اندر وہی دن آئے تو جب پھر ساری کلیسیا خادم کو اپنے گھر میں انوائٹ کر رہی تھی تو انہوں نے سوچا دونوں میاں بیوی نے کہ اب جو ہے وہ ہمیں اب سب بلا رہے ہیں تو ہم اگر خادم کو اپنے گھر نہیں بلاتے تو یہ بہت اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ چلے خیر اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں اور خادم کو دوبارہ سے اپنے گھر انوائٹ کیا. پھر اسی طرح سے تیاری کی. خادم جب ان کے گھر میں آیا کھانا وغیرہ کھایا تو جب کھانا کھا لیا تو وہ شخص جس کا وہ گھر تھا وہ کہتا کہ پاسٹر صاحب کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہو کہ ہم پہلے جیسے آپ کے ساتھ رہ رہے تھے جس طرح کے تعلقات تھے ہمارے تھوڑا ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں, کیا آپ نے یہ فیل کیا؟ خادم نے کہا کہ ہاں میں نے بالکل فیل کیا ہے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات پوچھ نہیں سکا کہ کیوں آپ جو ہیں وہ چرچ نہیں آ رہے, کیوں آپ جو ہیں وہ دور ہیں چرچ سے, کبھی آپ نے اب ہمارے ساتھ رفاقت نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ سب باتیں چھوڑیں, ہمارے پاس ایک سوال ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا, خادم نے کہا کہ ضرور آپ اس سوال کو پوچھیں, اگر میرے پاس اس کا جواب ہوا تو میں ضرور اس بات کا جواب دوں گا. اب وہ شخص جس کا وہ گھر تھا وہ کہتا ہے کہ پاسٹر صاحب پچھلے سال بھی ہم نے آپ کی اسی طرح دعوت کی تھی, آپ اسی طرح ہمارے گھر میں آئے تھے اور یہاں پر مہمان خانہ میں اسی ٹیبل پر میری وائف نے جو ہے وہ کچھ رقم رکھی تھی لیکن جب سے آپ گئے وہ رقم ہمیں نہیں ملی, کیا وہ رقم آپ نے لے لی؟ تو خادم کہتا کہ ہاں بالکل وہ رقم میں نے کیا کر لی تھی, اٹھا لی تھی. وہ کہتا ہے کہ جب ایک دعا کی میں نے, آپ اپنی باتوں میں لگ گئے تو جب میں جانے لگا تو ہوا بہت تیز چلنا شروع ہو گئی تھی اور میں نے ان روپوں کو لیا اور میں نے اٹھا لیا. پھر یہ بات کر کے خادم جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو کر اپنا سر پکڑ کے جو ہے وہ زور زور سے رونے لگا. تو وہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب کوئی بات نہیں ہے, آپ نے مجبوری کے عالم میں وہ روپے لیے ہوں گے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہوگی اس لیے وہ آپ نے رقم جو ہے وہ اٹھا لی تھی, لیکن خدا کا خادم کہتا ہے کہ اس لیے میں رو نہیں رہا کہ تم مجھے چور کہہ رہے ہو, تم مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا ہے, تم میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی بائبل کو کھول کر نہیں دیکھا, اگر کھول کر دیکھا ہوتا تو وہ روپے جو تم جن کی بات کر رہے وہ اس بائبل کے اندر تمہیں پڑے ہوئے مل جاتے. وہ شخص فٹافٹ اٹھتا ہے اور جا کر اپنی بائبل اٹھا کر ٹیبل پر لا کر کھولتا ہے تو وہ پیسے وہی کے وہی, پوری رقم وہاں پر تھی. آج کلیسیا کی یہ حالت ہے, آج کلیسیا جو ہے وہ خادم کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ میں کسی کو جو ہے وہ ہنٹ نہیں کر رہا, کسی کو بھی جو ہے وہ میں کسی کے خلاف یہ بات نہیں کر رہا, بلکہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تاکہ میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں. ہم سال گزر جاتے ہیں, کبھی ہم نے خدا کے کلام کو کھول کر نہیں دیکھا. ہم نے اسے صرف ایک جو ہے وہ عام کتاب پر سمجھ کر رکھا ہوتا ہے, ٹی وی دے ہوتے کتنے ٹی وی کے اوپر ہم نے اس کو رکھا ہوتا ہے, جہاں کسی اونچی جگہ پر جب سال عید کے دن ہوتے ہیں جدو سارے گھر کی صفائی کرنے ادو انہوں چاڑ کے چوم کے تو پھر واپس. یہ حالت ہے ہماری. تو برکت کیسے آئے گی ہمارے گھرانوں کے اندر؟ کیوں ہم اتنا خدا سے دور ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم خدا کے کلام کو جس طور سے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے ہم کیوں اس طور سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے رہے؟ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے. شاید اگر انہوں نے بائبل کو کھولا ہوتا اس سال کے اندر تو وہ رقم انہیں پڑی ہوئی وہاں پر کیا ہوتی, مل جاتی. سال گزر گیا, پادری کے بارے میں جو کچھ مرضی سوچتے رہے ہیں لیکن کبھی بائبل کھول کر دیکھا نہیں. اور آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کیا دے گا, سب بولے خدا جواب دے گا. خدا کیا دے گا, جواب دے گا. سوائے ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں, سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا افسیوں کی معرفت. افسیوں کا خط ہے, پولس رسول
اس خط کو قلم بند کرتا ہے افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، اور 14ویں آیت کا دوسرا حصہ بھی اسی میں ہم تلاوت کریں گے۔ سبھی بغور خدا کے کلام کو سنیے گا۔ خدا کے کلام میں افسیوں کا 5واں باب ہے، اس کا 14ویں باب کی دوسرے حصے سے ہم 15ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو گئی، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے تلاوت کیا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کو یہ بات لکھ رہا تھا اور نصیحت کر رہا تھا، اور اسے ان کو کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اے سونے والے کیا کر؟ جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ، مردوں میں سے کیا کر؟ جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا؟ چمکے گا۔ اب وہ اس بات کو کیوں لکھ رہا تھا؟ کیونکہ افسس کی کلیسیا کے لوگ جس طرح پہلے جب یسوع کو انہوں نے قبول کیا تھا، اس طور سے اب انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ جس طور سے جب پہلے انہوں نے یسوع کو قبول کیا، پانی کا بپتسمہ لیا، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، اس طور سے انہوں نے چلنا چھوڑ دیا تھا۔ اسپرچول طور پر وہ جو ہے وہ کمزوری کی حالت کے اندر چلے گئے تھے۔ اس لیے خدا کا بندہ ان کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ بلکہ کن کی مانند چلو؟ داناؤں کی مانند چلو۔ پھر کہتا کہ اور وقت کو غنیمت جانو۔ وقت کو کیا جانو؟ غنیمت جانو، کیونکہ دن جو ہیں وہ برے ہیں۔ اب بہت دیر نہیں رہ گئی، ہم نے وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ وہ ان کو یہ تعلیم دے رہا تھا خط کے ذریعے اور کہہ رہا تھا کہ غور کرو کہ کس طرح چل رہے ہو، تم میں بہت ساری کمزوریاں آ گئی ہیں، تمہارا روحانی معیار جو ہے وہ گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور تم جو ہو اسپرچول طور پر، روحانی طور پر کمزوری کی حالت کے اندر چلے گئے ہو۔ تم نے روحانی طور پر جاگنا ہے۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ جس طرح کی فیور پہلے خدا کی ہم پر تھی، جس طرح کی فیور پہلے یسوع کی ہم پر تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان سے کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مردوں میں سے جی اٹھ، تو پھر مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا؟ چمکے گا۔ اور پھر وہ کہتا کہ پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ بلکہ کن کی مانند چلو؟ داناؤں کی مانند چلو۔ نادان شخص وہ ہے جو سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا، جس کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ باتوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر میں نے برا کام کیا تو خدا سے میں دور ہو جاؤں گا، اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا نہیں ہے تو خدا مجھے چھوڑ دے گا، میں خدا سے جدا کر دیا جاؤں گا، پاک روح مجھ سے رنج ہو جائے گا۔ اب وہ اس لیے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ نادانوں کی طرح نہیں۔ اب جو نادان شخص ہے وہ سب باتوں کو سمجھ سکا ہے، سب باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی اگر کوئی ان کو اگنور کر رہا ہے، اس شخص کو نادان کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند کیا کرو؟ چلو، دانا بن جاؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ خدا کی فیور ہم پر ہو سکتی ہے اگر ہم پورے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر وہ یہاں 16ویں آیت مقدسہ میں وہ کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہیں؟ برے ہیں۔ ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ دن بدن حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے۔ ملک پاکستان پر غور کر لیں،
ان کے حالاتوں پر غور کر لیں. حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, بہتری کی طرف نہیں آ رہے. ہم ان مشکل حالاتوں کے اندر, ان برے وقتوں کے اندر, ان برے دنوں میں اگر ہم خدا سے برکت کو رسیو کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات دنیا کے جس طرح کے مرضی کیوں نہیں ہو گئے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی فیور ہم پر رہے, ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو, تو پھر ہم نے تناؤ کی مانند چلنا ہے. ہم خدا کے کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں سے 2 حوالے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. یرمیہ اس کا 29 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ ہے. یرمیہ کا صحیفہ اس کا 29 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ, اور یسایہ اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے ان دونوں حوالوں کو ہم تلاوت کریں گے. غور سے سنیے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. میں تمہاری کیا کروں گا؟ سنوں گا. اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. دوسرا حوالہ یسایہ 58 باب کی 8ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے, تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت, تیری ہراول اور ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چٹاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. آمین. میرے عزیزو, یہاں پر یرمیہ کے صحیفہ میں خدا جو ہے وہ فرما رہا ہے, اپنے بندہ کے وسیلہ سے, اپنے بندہ کی معرفت جو ہے خدا کلام کر رہا تھا. اور خدا کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے. تم مجھے ڈھونڈو گے اور کیا کرو گے؟ پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. پورے دل سے ہم نے طالب ہونا ہے. جب ہم تناؤ بن جائیں گے تو خدا فرماتا ہے کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے. تنا شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تنا شخص جو ہے جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا. یسوع نے بھی یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اور جو شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے, جو شخص اس بات پر عمل کر لیتا ہے, جو شخص اس بات کو اپنے دل کے اندر باندھ لیتا ہے کہ میں یسوع سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا, وہ دنائی کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ وقت کو بھی غنیمت جانتا ہے. اگر کوئی شخص, کوئی بہن, کوئی بھائی وقت کو غنیمت نہیں جان رہا, اگر وہ وقت کو اگنور کر رہا, میرا یہ کہنا ہے پرسنلی کہ جو انسان وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. زندگی کا اگر ایک دن گزر جائے تو کبھی بھی وہ وقت واپس نہیں آتا. اگر ہم اس دن کے اندر غلطی کر لیتے ہیں تو اس غلطی کو معاف کرنے والا ایک ہے جو صرف یسوع ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو, یہاں پر خدا کے کلام میں خدا فرما رہا کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. یسایہ کے حصہ میں خدا فرماتا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. تب تیری روشنی صبح کی مانند کیا ہوگی؟ پھوٹ نکلے گی. اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت, تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. اور جب کوئی شخص خدا کا طالب بن جاتا ہے, جب وہ خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے, جو شخص خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ چاہے دنیا کے کام پڑے رہیں, چاہے اس کی زندگی کے اندر جو کچھ مرضی حالات کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشکل کے اندر ہو, خوشحالی کے اندر ہو, دکھ کے اندر ہو, تکلیف کے اندر ہو, وہ ضرور خدا کی حضوری کے اندر آتا ہے, کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ خدا کا کلام یہاں پر فرماتا ہے کہ جب تو تناؤ کی مانند چلے گا, جب تو تناؤ بن جائے گا تو تب تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. یہ بات ہو رہی ہے اسپرچولی طور پر. جب ہم
پورے دل سے خدا کو قبول کر لیتے ہیں، پورے دل سے اس کے طالب ہو جاتے ہیں، تو تب ہمارے چہرے پر ایک الگ سا ہی نور جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ یہ بہن، یہ بیٹی، یہ بھائی جو ہے یہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کے اندر کھڑا ہوا جو ہے وہ الگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کی فیور جو ہے وہ اس پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاللویہ۔ اور یہاں پر پھر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا جڈاول ہوگا۔ وہ تجھے آگے پیچھے سے گھیرے رکھے گا، کبھی کوئی دشمن تجھ پر غالب نہیں آ سکتا، کبھی کوئی جو ہے وہ تیرے خلاف برے منصوبے باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کوئی تجھے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو دل سے ایکسپٹ کر لیا۔ دل سے کیا کر لیا ہے؟ ایکسپٹ کر لیا۔ ہم نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں لینا شروع کر دیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم ڈھونڈو گے اور مجھے پاؤ گے جب پورے دل سے میرے کیا ہو جاؤ گے؟ طالب ہو جاؤ گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تب تو مجھے پکارے گا، تب تو مجھے کیا کرے گا؟ پکارے گا، اور خداوند جواب دے گا۔ خداوند کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ جب ہم دنا بن جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تب تو پکارے گا اور خداوند تجھے کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ یہ پورے دل سے طالب ہونا، وقت کو غنیمت جاننا، تناؤ کی مانند چلنا، جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، پھر خدا ہماری دعا کا کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ اس کے بغیر دعا کا جواب نہیں آ سکتا۔ اگر آپ ٹیمپریری طور پر دکھاوے کے لیے یا پاسٹر صاحب کو خوش کرنے کے لیے خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا سے اپنی دعا کا جواب نہیں لے سکتے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں ہوں، تیرے سامنے ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ مقدس کا مطلب ہے کہ خدا کے رہنے کی جگہ، خدا کے سکونت کرنے کی جگہ۔ اور جب ہم اس کا مقدس بن جاتے ہیں، جب ہم پاکیزگی کے اندر چلے جاتے ہیں، تو خدا ہمارے اندر ہی رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب تو پکارے گا، چلائے گا، تو وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا، وہ تیرا ہراول ہوگا، تیرا چڈاول ہوگا، وہ تجھے آگے پیچھے سے گھیرے رکھے گا۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور تو انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا۔ اپنے درمیان سے کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ اب ہم نے ہماری جو فزیکل لائف ہے، ہمیں فزیکلی طور پر جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پریکٹیکلی طور پر عمل میں نہیں لا رہے۔ جب پیپروں کی تیاری کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جب پریکٹیکل کیا جاتا ہے اس کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ رزلٹ آتا ہے، جواب آتا ہے ہماری محنت کا۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کا جواب دے، جب ہم پکاریں، جب ہم خدا کی حضوری کے اندر اپنے لبوں کو کھولیں، تو وہ ہم سے کہے کہ میں یہاں ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ پتا چلے گا۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، تو یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ ہم نے وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ جو شخص وقت کو غنیمت نہیں جانتا، غنیمت سے مراد ہے کہ وقت کو اہمیت دو، وقت کو جو ہے وہ اہمیت دو، اس طور سے کہ تمہارا ایک منٹ بھی جو ہے وہ کبھی ضائع نہ ہو۔ لیکن ہم وقت کو غنیمت نہیں جانتے۔
ہم نے وقت کو غنیمت جاننا ہے, ہم نے وقت کو اہمیت دینی ہے. جب ہم وقت کو اہمیت دینا شروع کریں گے, وقت ہمیں اہمیت دینا شروع کر دے گا. ہاللیلویا. سو اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے, جس طرح افسس کی کلیسیا کو خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہہ رہا تھا کہ بس غور کرو کس طرح سے چلتے ہو. ہم نے غور کرنی ہے. ہم نے کیا کرنی ہے؟ غور کرنی ہے. نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تب تم مجھے ڈھونڈو گے اور میں تم کو مل جاؤں گا جب تم پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. تب تمہاری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, تمہاری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہا تھا کہ اے سونے والے جاگ, تو مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا؟ چمکے گا. اگر چمکنا چاہتے ہیں تو جب کوئی چیز چمکتی ہے تو وہ اندھیرے کے اندر بھی جو ہے وہ روشنی کر دیتی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روشنی اس کالونی کے اندر چمکے, ملک پاکستان کے اندر چمکے, تو پھر ہم نے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلنا ہے, تاکہ جس بیٹی کے پاس, جس بھائی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو, وہ ہماری زندگی سے ہی برکت پانا شروع کر دے. ہاللیلویا. سو آئیں سبھی اپنے سروں کو جھکائیے خدا کی حضوری کے اندر. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. سبھی اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں. ہاللیلویا. جو چاہتے ہیں کہ خدا کی فیور ان کی لائف پر آئے, ہاللیلویا, وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے.